پڑوسی ملک میں تعلیم پہ بندش سننے میں آ رہی ہے خواتین کے لیے، تو وہ یونیورسٹی بھی ایک خاتون کی قائم کردہ تھی، فاطمہ، جو مراکش کی پہلی یونیورسٹی اسلام کا ایک مزاج ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم خواتین کو، اور اسلام کا مزاج ایسا نہیں کہ خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ تم دور رہو تعلیم سے، علم سے اور تدریس سے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی معاملے میں ہم پریشان ہوتے تو ہم ام المؤمنین کی طرف رجوع فرماتے تھے اور امہات المؤمنین کی طرف آتے تھے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے کہ اس مسئلے میں آپ علیہ السلام کی کیا رائے تھی۔ ام المؤمنین کبھی کبھی قرآن سے جواب دیتی، تو یہ امہات المؤمنین نے بھی علوم حاصل کیے تھے، اور امہات المؤمنین میں قرآن کی حافظات بھی موجود تھی، قرآن مجید کی اکثر صورتیں بھی ان کو یاد تھیں۔ تو ایسا نہیں، جو پڑوسی ملک کی جہاں آپ نے بات کی تو اس کے ضمن میں علماء نے جوابات بھی دیے ہیں، ان کو خطوط بھی لکھے ہیں کہ مدارس جو ہے وہ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک خط بھی گردش کر رہا ہے، اور ان کو تنبیہ کی ہے کہ خواتین کے تعلیم پر پابندی نہ لگائی جائے بلکہ اس کو کھول دیا جائے، اور خواتین کو بھی علوم حاصل کرنے ضروری ہے، اس لیے کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اور ایک عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے، تو انہیں بھی یہ علوم حاصل کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ہمشیرہ جو امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی، اور اگر کوئی حدیث کی روایت کرنے میں کوئی غلطی کرتا یا قرآن کی تلاوت کرنے میں غلطی کرتا تو فوراً ہاتھ مارتی۔ اور اتنی تیز حافظہ اور اتنی ذہین تھی کہ اسی وقت تمام شاگرد سمجھ جاتے کہ ہم کوئی خطا کر رہے ہیں، اور اسی وقت امام صاحب فرماتے ہیں بھئی اس چیز کو ذرا صحیح کیا جائے، یہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ خواتین کے علوم پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، بلکہ ایک پردے کے اندر اور ایک حیا کے اندر اور ایک چار دیواری کے اندر اگر وہ اپنا علم حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتی ہے۔ اور قرآنی علوم تو ان کو حاصل کرنا، دینی علوم تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسی اس امت کے اندر مائیں گزری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور پھر وہی بچے جب مکاتب کے اندر گئے، مدارس کے اندر گئے، تو وہ قرآن مجید کی وہ صورتیں آٹومیٹک ان کو یاد تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 5 پارے ان کو یاد تھے، اور بعد میں پتہ چلا ان کی والدہ کو 5 پارے حفظ تھے، اور وہ دودھ پلاتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے لوگ گزرے امت کے اندر۔